بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا عليك اللهم ربنا اے رب اے کریم اے رحیم اے غفار اللہ اے ستار اللہ. آپ کتنے پیارے اللہ ہیں آپ کتنے اچھے اللہ ہیں کہ آج ہم سب خدام کو ان حجاج کرام کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. اے اللہ حج کمیٹی کی خدام کو حج کمیٹی کی ذمہ داروں کو حج کمیٹی کے کارکنان کو یا اللہ تو نے قبول کر لیا خدمت کے لیے. اے رحیم اللہ تیرا شکر تیرا احسان تیرا کرم تیرا فضل. ہم سب تیرے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تو نے لگایا ایئر لائنس والوں کو تو نے لگایا
حج کمیٹی والوں کو تو نے لگایا، یا اللہ میڈیکل والوں کو تو نے لگایا، پولیس و پرشاسن کو تو نے لگایا، سب کی خدماتیں اس میں شامل ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ، میرے اللہ، جب سے یہ حجاج کرام کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، یا اللہ بہت سارے لوگ پورے اتر پردیش کے خدام گھر چھوڑ کے مسجد میں ٹھہر گئے۔ یا اللہ چائے پلانے والوں نے اچھی اچھی چائے بھی پلا دی، اچھا ناشتہ بھی کرا دیا، جا نمازیں تقسیم کر دی۔ یا اللہ ہزاروں لاکھوں روپے تیرے ان مہمانوں پہ خرچ کر دیا ہے۔ یا اللہ یہ سب توفیق تو نے دی ہے، یا اللہ یہ توفیق تو نے دی ہے۔ اللہ پاک سارے خدام کی خدمات کو قبول فرما، اللہ پاک سارے خدام کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ پاک ہر روز دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علماء تشریف لاتے رہے، یا اللہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، یا اللہ علماء کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں کی فکر یہی تھی، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کی فکر یہی تھی، یا اللہ خدام کی فکر یہی تھی کہ ہر حاجی کو چین و سکون کے ساتھ حج نصیب ہو جائے، اور حج مقبول حج مبرور جیسے ملتا ہے وہ علم دے دیا جائے، تاکہ حج مبرور حج مقبول کے ساتھ حاجیوں کی واپسی نصیب ہو جائے۔ میرے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ آج یہ بندے تیرے ہیں، لیکن سب ان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سب ان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے جانے کو آسان فرما، یا اللہ ان کے سفر مدینہ پہنچنے کو قبول فرما، مدینہ شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت عطا فرما، مسجد نبوی میں میرے اللہ مسجد نبوی میں سارے حجاج کو 40 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ مدینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدینے میں ایسا ٹائم یہ سارے حجاج کرام گزارے کہ مدینے کی زمین قیامت کے دن کہہ دے میرے اللہ میری پشت پر یہ انڈیا سے آئے تھے، میری پشت پر یہ آئے تھے، انہوں نے میرے نبی کا طریقہ زندہ کیا، اللہ کے حکموں پہ چلے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ غیبتیں ہیں، نہ حسد ہے، نہ عداوت ہے، ان کے دلوں میں ایمان داخل تھا، ان کی زبان میں مٹھاس، ان کی نگاہیں پاک تھیں۔ ایسی شہادت مدینہ اور مکہ شریف کی زمین دینے والی بن جائے، ایسے رہنے والا ان تمام حجاج کرام کو بنا دینا میرے مولا، میرے اللہ بنا دینا، میرے اللہ بنا دینا۔ میرے اللہ جب مدینہ شریف میں یہ 9 دن گزرنے کے بعد جب یہ مکہ شریف کے لیے چلے تو یا اللہ جب یہ احرام کی حالت میں آ جائے، جب یہ تلبیہ پڑھے، اللہ پاک ان کی تلبیہ پڑھنے کو قبول فرما، اللہ پاک ان کے احرام میں آنے کو قبول فرما، عمرے کے 4 کام بآسانی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد ان کو خوب نفلی عمرہ کرنے والا بنا دیجئے، خوب طواف کرنے والا بنا دیجئے، مسجد حرام میں 5 نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، مسجد حرام میں قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، مسجد حرام میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ سنتوں بھرا حج کرنے والا بنا دیجئے، حج کے فرائض واجبات ارکان کے مطابق حج کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے اللہ جتنے حجاج کرام یہاں سے گئے ہیں سرزمین لکھنؤ مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سے جتنے لوگ جا چکے ہیں، یا اللہ سب خوش ہیں، کوئی مدینے میں خوش ہے، کوئی مکے میں خوش ہے۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، ان حضرات کی بھی مدد فرما، سبھی کو حج مقبول
حج مبرور عطا فرما۔ اللہ پاک پورے عالم کے حجاج کرام کو حج مقبول حج مبرور عطا فرما۔ میرے اللہ جن کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ میرے اللہ یہاں پر خدمت کرنے والے بہت سارے تیرے بندے ہیں یا اللہ، سروس کرنے کے باوجود حاجیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ رات و دن حج کمیٹی نے ایک کر دیا ہر حاجی کو راحت پہنچانے کے لیے۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی ہر بگڑی بنا دیجئے، گھروں میں آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ، جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ میرے اللہ جتنی جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پیغام آتے ہیں چلے جاتے ہیں یا اللہ، وہ بہنیں کبھی کبھی ضرور روتی ہوں گی، ضرور روتی ہوں گی۔ میرے اللہ، میرے اللہ ایسی بہنوں کے، ایسی بیٹیوں کے نیک جوڑے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، ان کے ماں باپ کو اسلام کی روشنی میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک آج ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں یا اللہ، ان کی بیٹی عصمہ ہے یا اللہ، بڑی پڑھی لکھی بیٹی ہے یا اللہ، نیک جوڑا عطا فرما، نیک رشتہ عطا فرما، نیک رشتہ عطا فرما یا اللہ۔ تنظیم میں زاہدہ ہے، ایسے بہت سارے لوگوں نے رشتے کے لیے کہا تھا یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں میرے اللہ، ان حجاج کرام کے جانے کی برکت سے سب کے رشتے کرا دیجئے، سب کی بیماریاں دور کر دیجئے میرے اللہ، سب کی بیماریاں دور کر دیجئے یا اللہ۔ بیماری دینے والا بھی تو ہی ہے، شفا دینے والا تو ہی ہے یا اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے بیماری کے لیے نام دیا تھا یا اللہ، ہماری امیمہ بہن ہے یا اللہ، محمد ثاقب صاحب ہے، زاہدہ بہن ہے، سید امتیاز حسین صاحب ہے اور اسی طریقے سے حافظ الیاس صاحب ہے، سلمان بھائی کے بچے ہیں یا اللہ، ہمارے اسلم بھائی ہیں یا اللہ، ہمارے مولانا فرمان فراز صاحب ہیں یا اللہ۔ جو جو بیمار ہیں سب کی بیماری میں شفا عطا فرما، سب کی بیماری میں شفا عطا فرما۔ اسپتالوں میں جو بیمار پڑے ہیں چاہے وہ جس دھرم سے ہو، جس مذہب سے ہو، سب کی بیماری میں شفا عطا فرما، سب کی بیٹیوں کی شادی کرا دے میرے اللہ۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولادیں عطا فرما، ان کو نیک اولادیں عطا فرما، ان کو نیک اولادیں عطا فرما۔ اللہ پاک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ۔ حج کمیٹی سے لے کے سرکاری محکمے تک اور دعوت و تبلیغ سے لے کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علماء اعظام تک، گیٹ کیپر سے لے کے یا اللہ چپراسی تک، جس نے حجاج کرام کی خدمت کی ہے سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، سب کی بگڑی بنا دے اللہ یا اللہ۔ ہم گیٹ سے نکل رہے تھے، ایک دروگا جی جن کے پیشانی پہ تلک تھا وہ دوڑ کے کہنے لگے، مولانا دعا آپ کرا دے، میرے بیٹی کے لیے دعا کرا دینا، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا اللہ۔ ہر شخص کے دل میں حجاج کرام کی محبت ہے یا اللہ، سب کی بگڑی بنا دیجئے، سب کی بیٹیاں نکاح کے لائق ہیں، ان کے رشتے کرا دیجئے، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کی ہر طریقے سے مدد فرما دیجئے۔ اگر مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کی شکلیں بنا دیجئے، سب کو اپنے کو قرآن و حدیث سے جوڑنے والا بنا دیجئے، اپنی نسلوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے بعد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ایمان والا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حافظ قاری علماء بنانے والا بنا دیجئے۔ اللہ پاک، یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں تیرے نام پر جا رہے ہیں، قدم قدم پہ آسانیاں فرما، قدم قدم پہ آسانیاں فرما، قدم قدم پر رحم فرما، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک، میری ماں نے بھی کہا تھا میرے لیے بھی دعا کرا دینا یا اللہ۔ جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے
سب کو حاجی بنا دیجئے، سب کو نمازی بنا دیجئے، سب کو قرآن و حدیث سے جوڑ دیجئے، سب کو اپنے محبوب نبی سے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ پاک پورے عالم کے حجاج کرام اور پورے عالم کی حجین بہنوں کی مدد فرما دیجئے، حج مبرور کے ساتھ، حج مقبول کے ساتھ یا اللہ واپسی عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے خدام کی طرف سے جو خدمتیں ہو سکیں سب نے خدمت کی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو سب کی غلطیاں معاف کر دیجئے، سب کی غلطیاں معاف کی دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حاجی محمد ہارون صاحب بیمار رہتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر بیماری میں شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے سلمان بھائی اور ان کے بھائی جناب حنیف صاحب، یا اللہ وہ بھی آنکھ کی روشنی کے لیے دعا کرا رہے تھے، یا اللہ ان کے گھر میں اور ان کے پورے خاندان میں برکت عطا فرما دیجئے، ہر بیماری میں شفا عطا فرما دیجئے۔ حاجی ہارون صاحب کے پورے گھر میں بچے بچے کی سب کی مدد فرما دیجئے، سارے خدمتگاروں کی مدد فرما دیجئے اور اس کا بہترین بدل دنیا و آخرت میں عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ جس طریقے سے خدمت کا موقع تو نے ہم سب کو اس سال دیا ہے، ہم سب کی عمروں میں برکتیں ڈال دیجئے۔ ہمارے جاوید بھائی یا اللہ ان کو تا حیات حجاج کرام کی خدمت میں لگائے رکھیے۔ یا اللہ ہمارے عارف بھائی یا اللہ یہ سب بڑے مشفق ہیں حجاج کرام کے لیے، پوری زندگی ان کو خدمات میں لگائے رکھیے، پوری زندگی موقع تو دیتا رہے میرے اللہ کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے جعفری صاحب نے بھی دعا کے لیے کہا تھا، شاہد بھائی نے بھی کہا تھا، مولانا فرحان صاحب نے بھی کہا تھا، حاجی مشتاق صاحب نے کہا تھا، حاجی اعجاز صاحب ان کے یہاں بہنوئی اور بہو بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک کل مومن کل مومنات میں جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک حضرت مولانا سید جعفر حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظر عام ندوۃ العلماء کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اے اللہ تو نے بہت ٹھیک کر دیا ہے اور انہیں شفا عطا فرما دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی رحمت اللہ علیہ اور جتنے علماء کل مومن کل مومنات دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔